لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات اللہ عز و جل کی ذات بابرکت کے لیے، ذات کریمہ کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار درود و سلام ہوں نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر کہ جو خاتم النبیین ہیں، رہبر کامل ہیں، رہبر انسانیت ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ احباب گرامی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ عزت بخشی۔ یقیناً اللہ کے فضل کے بعد یہ آپ جیسے احباب کی محبت ہوتی ہے کہ انسان آپ کے ساتھ محو گفتگو ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں۔ انسان کو نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے بہت بڑا کرم ہوتا ہے۔ ابھی کل کی بات ہے کہ میں گجرانوالہ کے اندر یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ نوجوان ہٹے کٹے لڑکے کہ جن کو آپ بیمار بھی نہیں کہہ سکتے، مسافر بھی نہیں کہہ سکتے، وہ بغیر روزے کے پھر رہے تھے۔ کوئی سگریٹ پی رہا تھا، کوئی بوتلیں پی رہا تھا۔ اس وقت یہ احساس ہوتا ہے اور انسان صحیح معنوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ انسان کو اللہ نے یہ توفیق عطا کر رکھی ہے کہ وہ نیکی کا کام کرے۔ اس پر ہمیں جتنا اللہ کا ہم شکر ادا کریں وہ یقیناً کم ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ہمارے ایسے عزیز تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سے بڑا نقصان جو امت کا ہے وہ یہ کتنے ایسے علماء تھے جو گزشتہ رمضان ہمارے ساتھ تھے مگر اس رمضان وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ شیخ ابو اسحاق الحوینی رحمہ اللہ جو چند دن قبل فوت ہوئے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، وہ ایک درس کے اندر بڑے آپ دیدہ ہو کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کے دانت گر گئے ہیں اور ان کے منہ کے اندر کوئی ایک دانت بھی باقی نہیں بچا۔ تو وہ اپنے استاد شیخ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کے پاس چلے گئے اور انہیں جا کر یہ خواب سنایا کہ استاد محترم میں نے ایسا خواب دیکھا ہے کہ میرے دانت گر گئے۔ تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی کہ تم اپنے زمانے کے اندر اکیلے رہ جاؤ گے، علماء فوت ہو جائیں گے۔ امام ابو نعیم اپنی کتاب الحلیہ کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ بزرگ تھے اور درس حدیث دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنے درس کے دوران پوچھا کہ تم میں سے کیا کوئی اہل مصر میں سے ہے کہ جو مصر کا رہنے والا ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں، مصر کے طلبہ یہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے بتاؤ بقیہ بن ولید کے متعلق، کہ جو بلکہ لیث بن سعد کے متعلق کہ جو مصر کے اندر بہت بڑے امام حدیث تھے، کہ مجھے ان کے متعلق بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا وہ فوت ہو گئے۔ کہا تم میں سے اہل رملہ میں سے کوئی بندہ موجود ہے؟ کہا جی ہاں موجود ہیں۔ کہا مجھے زمرہ بن العمری اس کے متعلق بتاؤ کہ وہ کیا موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ وہ فوت ہو گئے۔ پھر پوچھا اہل حمص میں سے کوئی موجود ہے؟ لوگوں نے کہا جی موجود ہیں۔ کہا مجھے یہ بتاؤ بقیہ بن ولید کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے کہا وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ بات سن کر امام سفیان بن عیینہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے دانت گر گئے ہیں اور آج اس کی تعبیر پوری ہو گئی ہے کہ جو میرے ہم عصر علماء تھے وہ سارے اللہ کے پاس چلے گئے۔ پھر انہوں نے شعر پڑھا انتہائی افسردہ کرنے والا، اور وہ شعر ان کا یہ تھا کہ جب انسان سردار بنایا جاتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ جب انسان سردار بنایا جاتا ہے اور اگر وہ اکیلا سردار ہو تو پھر اس کی سرداری وہ اتنی بھاری اور وزنی نہیں ہوتی کہ علماء یشد بعضہ بعضا، وہ ایک دوسرے کو تقویت دینے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے والے، ایک دوسرے کے علم کے اندر مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کئی ایسے علماء کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہمارے اساتذہ کے اندر شمار ہوتے ہیں، مگر ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے اساتذہ سے مستقل طور پر رہنمائی لیتے ہیں۔
ہمارے استاد محترم شیخ عبد المنان شورش اثری حافظہ، وہ جب پڑھاتے تھے کسی جگہ پر اگر انہیں پریشانی پیش آتی، مشکل پیش آتی، وہ اپنے استاد محترم شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ کو فون کیا کرتے تھے۔ میرے والد گرامی جب بدایت المجتہد کے اندر کسی مقام کے اوپر پریشان ہوتے تھے تو وہ بھی شیخ رفیق اثری رحمہ اللہ کو فون کر کے ان سے اس مسئلے کو حل کروایا کرتے تھے۔ تو جب علماء کوچ کر جاتے ہیں احباب گرامی، پھر جو آپ یوں سمجھیے جو خلف ہوتے ہیں، جو اس زمانے کے علماء یا بعد کے علماء ہوتے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ جاتی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، تمہید میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جب انسان کو اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا کریں تو انسان کو اس پر اللہ کا بے پناہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ خوش نصیب ہیں، آپ میں سے جو احباب اعتکاف بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق بخشی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں لازماً اعتکاف بیٹھا کرتے تھے، اور آپ کا جب کبھی اعتکاف رہ جاتا تو آپ اس کی بعد میں قضا دیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جو کام شروع کریں پھر وہ اس کے اندر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اس کام کو ترک نہیں کرتے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آخری عشرے کے اندر خاص طور پر اس کی طاق راتوں کو جاگا کرتے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ ان کو بھی جگایا کرتے، ان کو بھی ساتھ عبادت کے اندر مصروف کیا کرتے تھے، اور اپنی کمر کو مزید کس لیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں۔ تو احباب گرامی، اعتکاف کا یہ مطلب ہے کہ انسان گوشہ نشین ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، ہمارے اس معاشرے کے اندر دو انتہائیں ہیں۔ پہلی انتہا یہ کہ جو معتکف ہوتے ہیں انہیں یکسر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بیٹھیں، عبادت کرتے رہیں، قرآن مجید پڑھتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، ان کی کسی قسم کی تربیت نہیں کی جاتی۔ دوسری کیا انتہا ہے کہ طاق راتوں کے اندر ساری رات جلسے ہوتے ہیں۔ یہ دو انتہائیں نامناسب انتہائیں ہیں۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ ہمارا فرض اور حق یہ بنتا ہے کہ جو معتکف ہمارے پاس آئے ہم اس کی رہنمائی لازماً کریں۔ درس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، عبادت کے لیے بھی وقت کا دیا جانا ضروری ہے، اور اسی طرح معتکفین کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس مسجد کے اندر، اب شیخ صاحب یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کوئی نہ کوئی ترتیب انشاءاللہ ضرور بنائی ہوگی کہ وہ ان سے دین کو سیکھیں، سمجھیں۔ ہر نماز کے بعد تھوڑا سا ٹائم لے لیجئے۔ عبدالحفیظ صاحب قاری صاحب یہاں پر موجود ہیں، اگر قرآن مجید پڑھنے کے اندر دقت اور پریشانی ہے تو معتکفین کو چاہیے کہ ان سے باقاعدہ ٹائم لے کر ایک وقت متعین کریں اور ان سے اپنی اصلاح کروائیں۔ یہ احباب گرامی آپ سمجھیں کہ وہ اپنے وقت کو بہترین طریقے سے صرف کریں گے اور اپنے وقت سے بہترین فائدہ حاصل کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا آج کا موضوع ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز قیامت تولنا ہے۔ اب اس کے اوپر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ روز قیامت کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، کوئی اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ مگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں، احادیث طیبہ کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن میزان کو، ترازو کو قائم کرنا ہے، اور وہ میزان اور ترازو میزان عدل ہوگا۔ اس کے اندر کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جائے گی، کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ ہم موازین القسط، عدل کے ترازو رکھیں گے، لگائیں گے قیامت کے دن، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی بھی جان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ احباب گرامی، یہ آیت ہمت بندھانے والی بھی ہے اور یہ آیت عبرت دلانے والی بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی عمل کیا ہو، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا کوئی عمل ہوگا، أَتَيْنَا بِهَا، وہ ہم لے کر آئیں گے، وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی۔ امید کس طرح دلا رہی ہے؟ انسان اللہ کے راہ کے اندر چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتا ہے، انسان اللہ کی راہ کے اندر بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے، تو یہ آیت امید کیا دلا رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس نیکی کو ضائع نہیں کریں۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ فرماتے ہیں میں تم میں سے کسی بھی مرد و عورت کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا۔ کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں رائیگاں نہیں جاتا، ضائع نہیں کیا جاتا، شمار کیا جاتا، اس کو لکھا جاتا ہے بجز اس کے کہ وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ اور پھر اتینا بہا، وہ لے کر آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم کافی ہیں حساب لینے کے لیے۔ اس ایک جملے کے اندر کہ ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں، ایک بہت بڑی امید بھی۔ ایک بدوی نے
اعرابی آدمی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ حساب لیں گے۔ تو اس بات پر خوش ہو گیا کہ اللہ حساب لیں گے تو پھر اللہ سے ہمیں رحمت کی امید۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں عبرت کی نگاہ سے کہ اللہ تعالی حساب لیں گے، تو پھر احباب گرامی یہ آیت مبارکہ ہمیں ڈرانے کے لیے کافی، یہ ایک آیت مبارکہ ہماری زندگی کے اندر انقلاب لانے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حساب لیں گے۔ اور اللہ کے حساب سے کس کو مفر ہے؟ اللہ کے حساب سے کس کو عذر ہے؟ اللہ کے حساب سے کون بچے گا؟ دوسری جگہ فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن کا کیا جانا یہ حق ہے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، فلاح پانے والے وہی ہیں جن کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا نیکیوں والا، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور خسروا انفسهم، انہوں نے اپنے آپ کو خسارہ دی۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے احباب گرامی، ہم نیکی کریں گے فائدہ سراسر ہمارا، برائی کے کام کریں گے، گناہ کے کام کریں گے، اپنے نفس کا نقصان کریں گے، اللہ کا ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے، دین کا ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے، شریعت کا ہم کوئی نقصان نہیں کر رہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارہ دیا، بما كانوا بآیاتنا یظلمون، سبب یہ تھا کہ ہماری آیات کے ساتھ یہ ظلم اور ناانصافی کیا کرتے۔ اللہ کی آیات کے ساتھ ظلم اور ناانصافی دو طریقے سے، ایک یہ کہ انسان اللہ کی آیات کو یکسر فراموش کر، منہ موڑ کر بیٹھ جائے، اعراض کر لے، کفر کر لے، اور ایک زیادتی اور ظلم کیا ہے، انسان کو جو آیتیں اچھی لگیں، جو آیتیں میٹھی لگیں ان کو لے لے، اور جو آیتیں بھاری لگیں ان سے انسان بھاگنے کی کوشش کرے، چلا جائے۔ میں نے شاید یہ بات آپ کو کسی رمضان میں یا کسی درس کے اندر بیان کی تھی، میں نے ایسے متعدد لوگوں کو دیکھا جو زکوٰۃ سے بھاگنے کے لیے ہیلے کرتے ہیں اور باقاعدہ دوستوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ ہم زکوٰۃ سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر زکوٰۃ کا ذکر کیا لیکن بھاری محسوس ہوتی ہے، بھاگتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ترازو کے اندر اللہ تبارک و تعالی کس چیز کو تولیں گے؟ احادیث طیبہ کے اندر دونوں باتیں ملتی ہیں، انسان کا خود کا بھی تولا جانا کہ اللہ انسان کا وزن کریں گے، اور انسان کے اعمال کا بھی تولا جانا۔ جو انسان کا خود کا تولا جانا ہے احباب گرامی، ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دبلے ہوں، پتلے ہوں، موٹے ہوں، اس کا اس تولے جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک ایسے بندے کو لایا جائے گا، العظیم، جو اپنی دنیا کی زندگی کے اندر بڑا عظمت والا تھا، بڑا جاہ و جلال والا تھا، بڑے مرتبے اور مقام والا تھا، السمین، بڑا موٹا تازہ اور بھاری تھا، لایا جائے گا۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں یعنی اللہ کے میزان میں اس کی حیثیت یا اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو، مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں، موٹا آدمی۔ اور دنیا کے اندر عظیم کا تعلق قیامت کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، قیامت کے اندر عظیم وہ ہے جس پر اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت۔ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے اندر وہ بڑا عظیم آدمی تھا، بڑا مقام و مرتبے والا آدمی تھا۔ فرمایا لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں میزان میں اس ترازو کے اندر اس کا وزن جناح بعوضۃ، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت مبارکہ پڑھی فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ہم قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہیں کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 105 کی، کہ یہاں مراد وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے دین سے منہ موڑ لی، اللہ کے دین سے اعراض کر لیا، ان کو دین کی دعوت پہنچائی گئی، اسلام کی دعوت پہنچائی گئی، انہوں نے اسلام کی دعوت کو پس پش ڈال دی۔ اس کے بعد اب یہ ایک نقطہ تھا ایسے آدمی کا کہ جس کا وزن قیامت کو ضائع کر دیا گیا۔ اس کے بدلے کے اندر آپ دیکھیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی، وہ ایک پیلو کے درخت پر چڑھے مسواک کو توڑنے کے لیے، وکان دقیق الساقین، وہ عبداللہ بن مسعود کمزور سے تھے، ان کی پنڈلیاں دقیق الساقین، وہ بڑی کمزور پنڈلیوں والے تھے۔ اب جب وہ درخت پر چڑھے ہوئے تھے مسواک کو توڑنے کے لیے، تو ہوا کے جکھڑ کی وجہ سے وہ درخت کے اوپر ہل رہے تھے،
قابو نہیں ہو رہے تھے. صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام ہنسنے لگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مما تضحکون, تم کس بات پر ہنس رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, من دقت ساقیہ, ہم عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کے پتلے ہونے پر ہنس رہے ہیں. نبی کریم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لہما اثقل فی المیزان من احد, یہ پتلی پنڈلیاں میزان میں, ترازو میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی. یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بھی تولیں گے. انسان کے عمل اچھے ہوں گے, انسان کا وزن زیادہ ہوگا. انسان کے اعمال برے ہوں گے, انسان کا وزن ہلکا کر دیا جائے گا, اس کے وزن کو تولا ہی نہیں جائے گا. اسی طرح احباب گرامی, انسان جو عمل کرتا ہے نا, یا جو اس کے عقائد اور نظریات ہوتے ہیں, وہ بھی روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کے ہاں تولے جائیں. نبی الاسلام ارشاد فرماتے ہیں, اس سے پہلے ایک آیت مبارک آپ سن لیجئے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ نے کرامن کاتبین کو مقرر کیا. کرامن کاتبین کا کیا کام ہے؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے وہ اس لفظ کو لینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں, چوکنا بیٹھے ہوتے ہیں, انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید, انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں, موجود ہیں, اور انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, ہم نے تمہارے اوپر نگران فرشتے مقرر کیے ہیں. یہاں تھوڑا سا رک کر دیکھیے, میں بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی پڑھتے ہیں یا پڑھ چکے ہیں. جب ہم امتحان دیتے ہیں نا کسی بھی مضمون کا بیٹھ کر, تو ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جس سوال پر میں پھنسا ہوں وہ مجھے شاید کہیں دائیں بائیں سے پتہ لگ جائے. ہم بھی ایسا کرتے ہیں. اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں, دوستوں سے پوچھ لیتے ہیں, کوئی اشارہ مل جاتا ہے, پیپر اچھا ہو جاتا ہے. لیکن اگر نگران ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے, خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے, اپنا پیپر لکھتے رہیں گے, جہاں پھنس جائیں گے سوچنا شروع کر دیں. یعنی دنیا کے اندر ہم نگران سے ڈرتے ہیں, مگر اسی دنیا کے اندر ایسے نگرانوں سے نہیں ڈرتے جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اوپر نگران مقرر کیے ہیں. کرامن کاتبین, کرامن انتہائی معزز, انتہائی عزت والے, کاتبین لکھنے والے. اب احبابی گرامی کس پر لکھ رہے ہیں؟ ان کے پاس رجسٹر ہیں, بڑے بڑے دفتر ہیں جن کے اوپر وہ لکھ رہے ہیں. صفوں کے اوپر وہ انسان کے اعمال کو لکھتے چلے جا رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون, اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. جو بھی انسان کر رہا ہے, ہمارا ظاہر اور باطن, جس پر اللہ کرم کرے اس کا ایک ہوتا ہے, ورنہ ہمارے ظاہر اور باطن کے اندر بھی فرق اور اختلاف ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یعلمون ما تفعلون, جو بھی کر رہے ہو, جس بھی حیثیت میں کر رہے ہو, جس بھی عقیدے کے ساتھ کر رہے ہو, جس بھی نیت کے ساتھ کر رہے ہو, وہ فرشتے اس کو جان کر لکھ رہے ہیں. پھر اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ, ہم ہر انسان کی گردن میں اس کا نامہ اعمال لٹکا دیں گے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, اور ہم قیامت کے دن اس کے لیے کتاب نکالیں گے. يَلْقَاهُ مَنْشُورًا, وہ اس کتاب سے ملے گا, اس کا سامنا کرے گا اس حال میں کہ وہ کتاب کھلی ہو, اس کے سامنے دفتر کھلے پڑے ہوں, اس کے سامنے رجسٹر نامہ اعمال کھلے پڑے ہوں. یہ تمہارا نامہ اعمال, اس کو پڑھ لو, اس کو دیکھ لو. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ عز و جل یہ بھی سوال کریں گے, کسی بات کا انکار کرتے ہو, اللہ یہ بھی سوال کریں گے کیا میرے کاتبین نے لکھتے وقت کوئی غلطی کی, کوئی زیادتی کی, کوئی ظلم کیا؟ اللہ یہ بھی سوال کریں گے یہ تمہارے گناہ ہیں, ان کا تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ انسان ہر سوال کے جواب کے اندر کہے گا لا یا ربی, لا یا ربی, نہیں ہے میرے رب کوئی اعتراض نہیں, نہیں ہے میرے رب کوئی ظلم نہیں, نہیں ہے میرے رب کوئی زیادتی نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی کتاب کو ملے گا اس حال میں کہ وہ اس کے سامنے کھلی ہوگی. اقرأ کتابک, کہا جائے گا اپنی کتاب کو پڑھو, اپنے نامہ اعمال کو پڑھو. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن تم اپنے نفس کے لیے حساب کرنے والے. کفا بنفسک, آج تم کافی ہو اپنے نفس کے لیے آج کے دن علیک حسیبا, کہ تم اس کا حساب کرو. انسان خود, اللہ اسے کہیں گے اپنا حساب خود کرو. ہم دنیاوی معاملات کے اندر بھی ایسا کہتے ہیں, ہمارا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے اور ہم نے اس لین دین کو لکھا ہوتا ہے, وہ کسی جگہ آ کر خطا کرتا ہے, غلطی کرتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ دیکھو یہ سامنے ہے, پڑھ لو, یہ دیکھ لو کہ تم نے میرے ساتھ بیٹھ کر کیا معاہدہ کیا تھا, تم نے میرے ساتھ بیٹھ کر کیا لین دین کیا تھا. اللہ یہی کہیں گے یہ تمہارا نامہ اعمال ہے, اس کو پڑھو, آج کے دن اپنے حساب کے لیے تم خود کافی.
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اب سوال یہ بھی لوگ کرتے ہیں کہ اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ کیا اعمال کو اللہ کوئی جسم عطا کر دیں گے یا اعمال کی کوئی اور حیت اور ماہیت بنا دی جائے گی؟ تو احباب گرامی، یہ ایسے سوالات ہیں جو انسان کے دل کے اندر صرف شک کے علاوہ کوئی اور چیز پیدا نہیں کرتے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی روز قیامت انسان کے اعمال کو تولیں گے، اس کی جو بھی حیثیت ہوگی وہ اللہ کی شان کے مطابق ہوگی۔ ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں اپنے میزان کو یا نامہ اعمال کو یا نیکیوں کے پلڑے کو بھاری بنانے کے لیے کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، انسان اگر اللہ کی توحید کے اندر خالص ہے، انسان اگر اللہ کی توحید کے اندر کسی کو شریک نہیں کرتا کسی بھی صورت میں، تو یہ ایک معاملہ انسان کے نامہ اعمال کے اندر سب سے زیادہ وزنی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، اللہ کی توحید سے عظیم کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کو اور آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جو دعوت کا مرکزی نقطہ تھا وہ فقط اللہ کی توحید کی دعوت تھی۔ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی۔ قرآن میں اللہ نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ متعدد انبیاء کا اللہ نے تذکرہ لے کر یہی ایک بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے اپنی قوم سے پہلا تقاضا یہ کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مشرکین مکہ کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے تو آپ نے یہ بات سیرت کے اندر پڑھی ہوگی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل مکہ کے اندر ایک لجنہ موجود تھی، ایک ادارہ موجود تھا جو ادارہ مظلوموں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس ادارے کا سربراہ ابو جہل تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی بھی مظلوم نظر آتا آپ فوراً اس کا ہاتھ پکڑتے ابو جہل کے پاس لے جاتے کہ اس کا مسئلہ حل کرو۔ مشرکین مکہ کو اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ظلم ختم ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اسی طرح لوگوں کے ساتھ حسن تعامل کرنا چاہیے، جو بھی معاشرے کے اندر سماجی اور معاشرتی طور پر اچھی باتیں ہیں، مشرکین مکہ احباب گرامی ان تمام باتوں کے اوپر متفق تھے۔ اعتراض کس پر تھا کہ ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، اعتراض فقط اس بات پر تھا ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کرو۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے بیٹوں کو، حدیث کے اندر دو طرح کے الفاظ آتے ہیں، وہ آمرو کا یعنی ایک بیٹے سے مخاطب ہیں، وہ آمرکما دو بیٹوں سے مخاطب، ان کے ساتھ مخاطب ہیں اور انہیں اللہ عز و جل کی توحید کا وزن اور اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وَآمُرُكُمَا بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، اے میرے بیٹو میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کا، تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا فِيهِمَا، آسمان ساتھ کے ساتھ آسمان، زمین اور جو کچھ آسمانوں اور زمین کے اندر موجود ہے، جو کچھ موجود ہے، لو وضعت فی کفۃ المیزان، اگر اس تمام کو میزان کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے، ووضعت لا الہ الا اللہ فی الکفۃ الاخری کانت ارجحا، اور اگر لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ کس قدر عظیم ترین بات، کس قدر بڑی بات۔ آسمان زمین جو کچھ ان میں ہے اسے ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دو، اور اللہ کی توحید کو انسان دوسرے پلڑے کے اندر رکھ دے تو اللہ کی توحید سے وزنی کوئی چیز نہیں۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام نے جب ان کا بیٹا غرق ہوا اس سیلاب کے اندر، انہوں نے اللہ کے سامنے مناجات کی، اللہ کے سامنے اپنی عرض کو رکھا، کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اے اللہ یہ میرا بیٹا، اہل سے مراد ہے میرا نسب ہے، میرا خون ہے، اور اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے۔ تو اللہ نے کیا جواب ارشاد فرمایا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح آپ کے بیٹے کے اعمال صالح نہیں تھے لہٰذا وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں۔ احباب گرامی کتنی عظیم بات ہے اگر ہمیں سمجھ آ جائے، اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ عز و جل کے ہاں رشتہ داری کسی کام نہیں آتی، دنیا کا مرتبہ کسی کام نہیں آتا، دنیا کا جاہ و جلال کسی کام نہیں آتا، دنیا کا مال کسی کام نہیں آتا، اللہ کے ہاں کیا کام آتا ہے؟ عمل صالح، اور عمل صالح کے اندر جو بنیاد ہے، جو چوٹی ہے، جو ابتدا ہے وہ اللہ کی توحید۔ اگر اللہ کی توحید انسان میں نہیں ہے تو انسان کیسے عمل صالح کر سکتا ہے؟ اس کے اعمال کیسے اللہ کے ہاں قابل قبول ہو سکتے ہیں؟ اس کی نیکیاں کیسے اللہ کے ہاں قبولیت کے درجات تک پہنچ سکتی ہیں کہ جب انسان اللہ کی توحید میں ہی خالص نہیں؟
اسی طرح دوسری حدیث کے اندر یہ بات بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما وہ بیان کرتے ہیں نبی الاسلام نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، اللہ تبارک و تعالی میری امت میں سے ایک آدمی کو تمام مخلوقات کے سامنے لے کر آئیں گے. فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر، اور اس کے سامنے 99 رجسٹر وہ کھول دیے جائیں گے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا مثل مد البصری، جہاں تک انسان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے وہاں تک اس ایک رجسٹر کی لمبائی ہوگی. 99 رجسٹر اس کے سامنے کھول دیے جائیں، اور پھر اس سے کہا جائے گا اتنکر من ھذا شیئا، کسی چیز کا انکار کرتے ہو کہ یہ میں نے نہیں کیا مگر لکھ دیا گیا. اور کہا جائے گا اظلمک کتبت الحافظون، کہ کیا میرے محافظ نگران لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کوئی ظلم کیا؟ فیقول لا یا ربی، وہ کہے گا نہیں اے میرے رب ایسا نہیں. پھر اسے پوچھا جائے گا افلک عذر، تمہارے پاس کوئی عذر ہے؟ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوں، سیئات سے بھرے ہوئے ہیں، کالے سیاہ ہوئے پڑے، اور اللہ سوال پوچھ رہے ہیں کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی، نہیں اے رب کوئی عذر نہیں. اللہ فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنہ. احباب گرامی انتہائی حوصلہ بڑھانے والی حدیث مبارکہ، انتہائی اطمینان اور سکون دینے والی حدیث مبارکہ. اللہ فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنہ، کیوں نہیں، بے شک تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی جو اللہ نے اس کی قبول کر. اور اللہ فرمائیں گے فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج کے دن تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر یہ لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اور پھر فرمایا جائے گا اس کا وزن کرو، اس ایک پرچی کا وزن کرو. وہ بندہ کہے گا یا ربی ما هذه البطاقہ ما هذه السجلات، اے اللہ ان 99 رجسٹروں کے ساتھ اس پرچی کا کیا مقابلہ. کس قدر عظیم بات، کس قدر آپ یوں دیکھ لیجئے دنیاوی طور پر سمجھ نہ آنے والی بات کہ 99 رجسٹر اور ہر رجسٹر مثل مد البصری، جتنا انسان دور تک دیکھ سکتا ہے اتنا بڑا رجسٹر ہے، وہ میزان کے ایک پلڑے کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اور انسان کسی بھی اپنی برائی کا، اپنے گناہ کا انکار بھی نہیں کر رہا، ہر چیز تسلیم کر رہا ہے، ہاں یہ بھی میں نے کیا، یہ بھی میں نے کی. اور اس کے مقابلے کے اندر ایک چھوٹی سی پرچی جس پر فقط ایک جملہ اور عقیدہ لکھا ہوا ہے وہ رکھی جائے گی، اور بندہ اس پر حیران ہو کر پوچھ رہا ہے کہ اللہ ان کا کیا آپس میں وزن، اللہ ان کا کیا آپس میں میل ہے، کیا آپس میں جوڑ ہے. اللہ فرمائیں گے انک لا تظلم، آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو جب اس پرچی کا ان رجسٹروں کے ساتھ وزن کیا جائے گا فطاشت السجلات وثقلت البطاقۃ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ جو رجسٹروں کا پلڑا ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، وہ وزن اپنا کھو دے گا، اور یہ جو پلڑا جس کے اندر وہ پرچی توحید کے اقرار کی رکھی ہوئی ہے وہ انسان کی بھاری ہو جائے. احباب گرامی کس قدر اہم ترین بات ہے. نبی اسلام نے آگے ارشاد فرمایا فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام سے بڑی کوئی چیز وزنی نہیں، اللہ کے نام سے بڑی کوئی چیز نہیں. لیکن احباب گرامی یہاں پر اگر آپ اس کی تفسیر دیکھیں، اس کی آپ شرح دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں اس اقرار سے مراد یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی توحید پر کار بنتا ہے. ایسا نہیں تھا کہ انسان نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ مگر وہ غیر اللہ سے استعانت کو طلب کرے، وہ غیر اللہ سے اولاد کو طلب کرے، وہ غیر اللہ کے سامنے جبین نیاز کو جھکانے والا ہو. نہیں احباب گرامی، اس کے ان 99 رجسٹروں کے اندر اللہ کی توحید کی نفی موجود نہیں تھی، شرک موجود نہیں تھا. شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہ فقط اخلاص اور یقین ہی کے ساتھ ممکن ہے، اور یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ نہیں ہے کہ ہر انسان کی توحید کا وزن وہ آپس میں برابر. وہ اس کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں کہ نبی الاسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے بھی یہ بات نبی الاسلام سے ذکر کی کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ، کہ تم میں سے کوئی ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والا ہو. اور کیا خرچ کر رہا ہے؟ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، سونا احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہا ہے، اور یہ بندہ بھی توحید والا ہے.
یہ بندہ بھی نیک ہے، یہ بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، مگر فرمایا کہ وہ میرے صحابہ کے ایک مد جو انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر اناج دیا، اس ایک مد یا اس کے آدھے مد کے درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ توحید کے اندر بھی لوگوں کے مراتب ہیں۔ کوئی توحید کے اندر اعلیٰ ترین مرتبے پر موجود ہیں کہ ان کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی شک نہیں ہے، نہ وہ غیر اللہ سے گھبراتے ہیں، وہ اخلاص اور یقین کی اعلیٰ ترین کیفیت اور حیثیت کے اندر ہیں، اور پھر بعض ایسے بھی مرتبے کے اندر ہیں جو توحید کے مرتبے کے اندر کمزور۔ تو دونوں کا معاملہ احباب گرامی الگ ہے۔ یہاں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توحید کے اعلیٰ ترین مرتبے کے اوپر فائز فرما۔ اور شیخ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو توحید ہے یہ در حقیقت انسان کا نور ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ نور ہر انسان کو اس کی نیت کے بقدر عطا کیا۔ کسی کا نور سورج جیسا، کہا کسی کا نور ایک بہترین جلتے ہوئے چراغ جیسا، کسی کا نور کمزور چراغ جیسا ہے، یعنی انسان کے دل کی جو کیفیتیں اور حالتیں ہیں اسی اعتبار سے انسان کے دل کے اندر توحید کا نور جاگ رہا ہوتا ہے، اور یہی نور ہے جو انسان کو محشر کے دن اور روز قیامت کے دن راستہ دکھلانے کے بھی کام آئے گا۔ اسی طرح احباب گرامی یہاں سے یہ بات سمجھ آئی کہ جو اللہ کی توحید ہے، اس کا جو اقرار ہے، جو اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، یہ معاملہ اثقل فی المیزان، اللہ کے میزان کے اندر، اللہ کے ترازو کے اندر سب سے بھاری، اس سے بھاری کوئی چیز نہیں، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، اس سے وزنی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کی توحید اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی اقرار کہ اس پرچی کے اوپر دو باتیں منقول تھیں اور تحریر تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کی توحید کا اقرار بھی تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی اقرار تھا۔ اس کے بعد احباب گرامی جو اعمال ہیں، ان اعمال میں انسان کا جو حسن خلق ہے، جو انسان کا اچھا اخلاق ہے، اس کے بارے میں نبی اسلام ارشاد فرماتے ہیں ما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من خلق حسن، کہ قیامت کے دن ترازو کے اندر ایک مومن کا جو حسن خلق ہے وہ اثقل شیء، وہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا۔ یہاں اعمال کی بات ہو رہی، عقائد کے اندر توحید آ گئی، اعمال کے اندر فرمایا حسن خلق انسان کا اس ترازو کے اندر وزنی ترین ہو، اور پھر فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اللہ تبارک و تعالی فحش گوئی کرنے والے اور بد گوئی کرنے والے، بدتمیزی کرنے والے، بد کلامی کرنے والے انسان سے بغض کرتے ہیں۔ کس قدر عظیم ترین بات۔ احباب گرامی اس پر سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم حسن خلق کے اندر کس مرتبے پر موجود ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ رکھتے ہیں۔ آتے جاتے ہم لوگوں کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے۔ دو وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہم اس کو اہمیت نہیں دے رہے، اور دوسرا یہ کہ ہم جھجک رہے ہوتے ہیں، ہم شرم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب انسان کسی کے ساتھ سلام کرتا ہے تو سلام کرنے سے جو سرد میری ہوتی ہے، جو تھوڑی بہت انسان کے اندر عناد ہوتی ہے، اس کے اندر درار پڑ جاتی۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہوگا، آپس میں ناراض ہوتے ہیں، آپس میں غصے ہوتے ہیں، کسی بات کے اوپر ان کا جھگڑا ہوا ہوتا ہے، تو جھگڑے کی وجہ سے لا محالہ وہ ایک دوسرے کا آمنا سامنا نہیں کرتے، کتراتے ہیں، گفتگو نہیں کرتے، بات نہیں کرتے۔ اور احباب گرامی جب ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی سلام کرنے میں پہل کرے تو ان کی جو وہ لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑی سی ٹھنڈ آ جاتی، تھوڑا سا معاملہ وہ صلح کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ سلام سے۔ اور نبی اسلام نے یہ فرمایا فَإِنَّهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، ان دونوں میں سے بہترین آدمی وہ ہے، دو لڑنے والے مسلمانوں میں، جھگڑنے والوں میں، الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے۔ اور احباب گرامی جب انسان سلام کرنے کے اندر پہل کرتا ہے تو لا محالہ سلام کے بعد ہم یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں۔ میں نے آج تک ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا جو صرف السلام علیکم کہہ کر چل دے اور آگے کوئی بھی بات نہ کرے، نہیں، وہ حال احوال پوچھتا ہے۔ اسی کو حسن اخلاق کہتے ہیں کہ انسان وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، انسان لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، اس کی زبان سے لوگ محفوظ اور مامون ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، مجھے یاد ہے کہ شیخ محترم نے ایک مرتبہ فجر کے درس میں یہ حدیث بیان کی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ احادیث کے اندر الفاظ مختلف طریقے سے آئے ہیں، مگر وہ دو چیزیں کیا تھی؟ شرمگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت۔ انسان زبان کی حفاظت کرے۔ زبان کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جو فحاشی کی بات،
زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکلے جو بدگوئی کی بات، جو بد تہذیبی اور بدتمیزی کے زمرے کے اندر آتی ہو، یعنی لوگ انسان کی زبان سے محفوظ رہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک مسلمان کی بھی یہ تعریف کی، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور ہاتھ سے، زبان کو مقدم رکھ، جس کی، یہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ جو زبان کی کاٹ ہوتی ہے وہ تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوتی۔ آپ کسی بڑے کے ساتھ بد تہذیبی کے ساتھ پیش آ جائیں تو آپ کا جو بھی مقام و مرتبہ اس کے دل کے اندر ہے وہ ایک دم سے زمین بوس ہو جاتا ہے، ڈھیر ہو جاتا ہے۔ یہ زبان انسان کی عزت بناتی بھی ہے، انسان کی عزت گراتی بھی۔ آپ کسی کے اچھے برتاؤ سے پیش آتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، آپ اس سے حال احوال پوچھتے ہیں، تو احباب گرامی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بدلے آپ کو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اپنی آپ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں کے اندر حیا ہے، آپ کی گفتگو کے اندر حیا ہے، آپ حرام چیزوں سے بچتے ہیں، آپ بدکاری کے امور اور معاملات سے بچتے ہیں، اور ان بھی چیزوں سے بچتے ہیں جو آپ کو بدکاری کی طرف لے کر جاتی ہیں، جو آپ کو فحاشی کی طرف لے کر جاتی ہیں، تو آپ اس چیز سے بچتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچنے پر آپ کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کس قدر عظیم ترین بات۔ اور پھر فرمایا، سید عائشہ اس حدیث کی مروی کرنے والی ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی اسلام نے فرمایا ان المؤمن لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ وَالْقَائِمِ، ایک مومن بندہ اپنے حسن خلق کی وجہ سے، ایک مومن آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ یہاں پر کون روزہ رکھنے والا مراد ہے، کون قیام کرنے والا مراد ہے؟ نفل روزہ رکھنے والا اور نفل قیام کرنے والا۔ ایک بندہ اگر اچھے اخلاق والا ہے تو اس کو اللہ وہی درجہ عطا کر رہے ہیں جو ایک نفل روزہ رکھنے والے کا درجہ ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ایک روزہ انسان، نفلی روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 خریفاً، 70 سال، 70 موسم اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو اللہ ہٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ انسان حسن اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفلی روزہ رکھنے والے کا درجہ دے رہے ہیں اور نفلی قیام کرنے والے کا درجہ دے۔ کس قدر عظیم ترین بات ہے۔ احباب گرامی، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا لوگ آپ سے جڑیں، لوگ آپ کی بات کو سنیں، لوگ آپ کی بات کا اثر لیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ وہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کریں پھر بھی آپ صبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا برا برتاؤ کیا جاتا تھا، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کیا کچھ کہا جاتا تھا، آپ کو کیا کس قدر تکالیف دی جاتی تھی، کس قدر اذیتیں دی جاتی تھی، کس قدر آپ کو پریشان کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین زوجہ محترمہ، ان کے اوپر بھی تہمت لگا دی اور الزام لگا دیا۔ اس سے آپ کو کس قدر رنج پہنچا ہو، کس قدر تکلیف پہنچی ہو، لیکن قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی بدخلقی کا جواب بدخلقی کے ساتھ نہیں دیا، حسن اخلاق کے ساتھ دیا، اچھے اخلاق کے ساتھ دیا۔ یہ نبی علیہ السلام نے اس کو کیوں اثقل شیء فی میزان کہا؟ کیونکہ یہ بڑا مشکل معاملہ ہے کہ انسان اچھے اخلاق والا ہو۔ یہ کہنے کو بڑی آسان بات ہے، لیکن جب پریکٹیکل لائف کے اندر ہم جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارا تعامل ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر عمل کرنا وہ بڑا بھاری ہوتا ہے۔ پھر اللہ کسی پر کرم کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کی تکالیف کو بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ قبول کر رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی اذیتوں کو مسکرا کر جھیل رہا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بدخلقی کو بھی اچھے اخلاق کے ساتھ لوٹا رہا ہوتا ہے اور ان کو جواب دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیونکہ بڑی بھاری چیز ہے، اچھا اخلاق، اچھا رویہ، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے میزان کے اندر بہترین، میزان کے اندر اثقل شیء، وزنی ترین چیز قرار دیا۔ اسی طرح احباب گرامی، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا، وہ صدقہ کہ جو انسان فقط اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسے صدقے کو بڑا بھاری بنا دیتے ہیں، بڑا وزنی بنا دیتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ صدقہ کرتا ہے، پاکیزہ، حرام مال سے نہیں کرتا، پاکیزہ صدقہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چاہے خفیہ کیا چاہے اعلانیہ کیا، لیکن اللہ کی رضا اس کے اندر مطلوب تھی۔ کہا اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لیتے ہیں اور اپنی ہتھیلی میں اس کی پرورش کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات عقیدے کی سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر جو بیان ہوا، ہم اسے بلا تأویل، بلا تشبیہ، بلا تمثیل، بلا تکییف، بلا تعطیل اس پر ایمان لاتے ہیں، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے۔ اللہ کی اسماء اور صفات کو اور ذات کریمہ کو کسی کے ساتھ اس کی مثال نہیں دیتے، اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے، اس کا انکار نہیں کرتے اور اس کی کیفیت کو بھی بیان نہیں کرتے۔
حدیث کے اندر آیا کہ اللہ اس صدقے کو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان۔ کیسے پکڑتے ہیں؟ جیسے اللہ کی شان کے لائے۔ فرمایا فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَانِ، رحمان کی ہتھیلی میں اس کی پرورش کی جاتی ہے، ہمارا اس پر اسی طرح ایمان۔ ہم اس کے اوپر کوئی اگر مگر چونکہ چنانچہ کا سوال نہیں اپنے دل کے اندر پیدا کرتے، ہم اس پر اسی طرح ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی ہتھیلی کا ذکر ہے تو اللہ کی ہتھیلی ہے جس طرح اللہ کی شان کے لائق۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کے ہاتھوں کا ذکر ہے، اللہ عز و جل کے چہرے کا ذکر ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ عز و جل کی پنڈلی کا ذکر ہے، اللہ عز و جل کی آنکھوں کا ذکر ہے، ہمارا اس کے اوپر اسی طرح ایمان۔ بعینہ، ایک ذرے کی کمی بیشی کے بغیر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نوح کی کشتی کے بارے میں تجری باعیننا، وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ہم اس کے اوپر اسی طرح ایمان لاتے ہیں کہ حضرت نوح کی کشتی اللہ کی آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، ایک ذرے کا اضافہ نہیں کرتے، ایک ذرے کی کمی نہیں کرتے۔ تو احباب گرامی، یہ عقیدہ اپنا مضبوط بنائیے کہ اللہ عز و جل کے متعلق قرآن اور حدیث میں جتنا بیان کیا گیا ہم اس پر اکتفا کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ اللہ عز و جل کے متعلق، اللہ کے اسماء اور صفات کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ بتا دیا ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے، ہم اس میں ایک ذرے کی نہ کمی کرتے ہیں نہ ایک ذرے کا اضافہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ہتھیلی کے اندر اس چھوٹے سے صدقے کی فرمایا الا اخذ الرحمن بیمینہ وان کانت تمرۃ، ایک کھجور کے دانے کے برابر بھی اگر وہ صدقہ ہے۔ احباب کرام، ایک کھجور کی کیا اہمیت؟ آپ کسی ریڑھی سے ایک کھجور اٹھا کر کھا لیں، 2 کھجوریں اٹھا کر کھا لیں تو وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا۔ ایک کھجور کی کیا حیثیت ہے، لیکن کہا اللہ کو راضی کرنے کے لیے طیب چیز میں سے، پاکیزہ مال میں سے صدقہ کیا۔ وَإِن كَانَتْ تَمْرَةً، اگرچہ وہ ایک کھجور کا دانہ کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ اس کی پرورش کرتے ہیں حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ، یہاں تک کہ وہ پہاڑ سے بڑا ہو جاتا ہے، پہاڑ سے بڑا، اس کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ، جس طرح تم میں سے کوئی بندہ وہ اپنے گھوڑے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ ہم اسے کتنی محبت کرتے ہیں، جو ہمارے پاس پالتو جانور ہوتے ہیں۔ پالتو جانور اگر حلال نہ بھی ہوں، کسی نے گھر کے اندر بلی رکھی ہے، طوطے رکھے ہیں، دیگر چیزیں رکھی ہیں جو حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں، ہم ان سے کتنی محبت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا اللہ اس کی اسی طرح پرورش کرتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کی یا گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، صدق دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقہ کرنا میزان کے اندر بھاری ترین بنا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی علیہ السلام نے بخن بخن، بخ احباب گرامی عربی کے اندر بولا جاتا ہے خوشی کے اظہار کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بخن بخن، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ سبحان اللہ، واہ، ماشاء اللہ۔ فرمایا لخمس ما اثقلہن فی المیزان، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، واہ واہ، کہ 5 چیزیں وہ میزان کے اندر کتنی بھاری ہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، 4 یہ کلمات، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، کہا یہ میزان میں بہت بھاری ہیں۔ اور 5ویں چیز ارشاد فرمایا والولد الصالح یتوفا، کسی کا نیک بچہ فوت ہو جائے۔ احباب گرامی یہاں سمجھنے والی پتہ ہے کیا بات ہے؟ نیک وہ ہے جو بالغ اور عاقل ہے۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، وہ فطرت اسلام پر ہے، وہ نیک بھی نہیں ہے، گنہگار بھی نہیں ہے، اس کی گردن کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں، وہ کوئی مکلف نہیں۔ فرمایا والولد الصالح، نیک بچہ یتوفا، فوت کر دیا جائے، اللہ کے ہاں چلا جائے۔ اس کا مطلب ہے بڑے بچے کی بات ہو رہی، جو ماں باپ کے سامنے کھیل کود رہا ہے، جو کما رہا ہے، جو نیکیاں کر رہا ہے، جو نیک اعمال کر رہا ہے۔ فَيَحْتَسِبُهُ، تو اس کے والدین اس نقصان پر ثواب کی امید رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ فَيَحْتَسِبُهُ، اس ثواب کی امید کے ساتھ صبر کرتے ہیں۔ فرمایا والدہ، یعنی اس کے والدین، تو یہ معاملہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے ہاں انتہائی وزنی ترین معاملہ۔ نبی اسلام نے کہا سبحان اللہ کہ یہ 5 چیزیں اللہ کے میزان کے اندر، اللہ کے ترازو کے اندر انتہائی وزنی، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ۔ اور ایسا بچہ اللہ کے پاس چلا جائے جو نیک بچہ ہو، جو نیک اولاد ہو، اور والدین اس پر صبر کریں، اللہ ثواب کی امید رکھیں۔ کہا یہ 5 معاملے اللہ کے میزان کے اندر بڑے ہی وزنی۔
اسی طرح احباب گرامی میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، مسلمان کے جنازے کے اندر شریک ہونا یہ انسان کے نامہ اعمال میں انتہائی بڑے اجر کو شامل کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان کے جنازے کے اندر شریک ہو اور اس کے دفن کے اندر بھی شریک ہو فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِرَاتَيْن، تو وہ 2 قرات اجر لے کر واپس لوٹتا ہے۔ اور جو بندہ صرف جنازے کے اندر شریک ہو مگر دفن کے اندر شریک نہ ہو، فرمایا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِرَاتٍ، تو وہ صرف 1 قرات اجر لے کر واپس لوٹتا ہے۔ جب صحابہ کرام نے استفسار کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرات مثل الجبل العظیم، 1 قرات کا وزن اتنا ہے جیسے بہت بڑے پہاڑ کا وزن ہوتا ہے، یعنی قرات ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر وزن کو کہا گیا ہے۔ ایک مسلمان کسی کے جنازے کے اندر شریک ہو، دفن کے اندر شریک ہو، دفن کے بعد واپس لوٹے، اللہ 2 قرات اجر دیتے ہیں، 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اجر۔ اور اگر صرف جنازے کے اندر شریک ہوا تو اللہ تبارک و تعالی 1 قرات اجر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بات سیدنا عبداللہ ابن عمر کو پتہ لگی تو آپ اس پر افسردہ ہو کر فرمانے لگے لقد ضیعنا قراریت کثیرۃ، البتہ یقیناً ہم نے بڑے قراریت یعنی ہم نے بڑے قراریت وہ ضائع کر دیے کہ ہم جنازوں میں شریک نہیں ہوئے، ہم دفن میں شریک نہیں ہوئے۔ تو احباب گرامی، اس کے علاوہ جو کلمات اللہ کو بڑے پسند ہے نا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہ 2 کلمے اللہ کو، رحمان کو انتہائی محبوب، زبان کے اوپر بڑے ہلکے یاد کرنے کے لیے، اور میزان کے اندر وہ کلمے بڑے بھاری ہیں۔ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی انسان جو کثرت کے ساتھ ان کا ورد کرتا ہے تو گویا وہ اپنے نامہ اعمال کو اللہ کے ان کلمات تسبیح کے ساتھ بھرتا چلا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ یہ انسان کے ترازو کے اندر، انسان کے میزان کے اندر بڑے بھاری۔ اسی طرح احباب گرامی، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد گھر موجود تھے تو گھر سے باہر تشریف لے گئے، اور آپ چاشت کے وقت جب سورج چڑھ گیا تو گھر واپس آئے۔ جب آپ گھر سے تشریف لے کر گئے تھے تو آپ کی زوجہ محترمہ، ہماری ماں سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ مصلی پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو وہ اسی حال کے اندر موجود تھی۔ نبی اسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اسی وقت کی یہاں بیٹھی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی اللہ کے رسول، میں اسی وقت کی یہاں بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کے بدلے میں 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، اور اگر آپ کے اس عمل اور ان کلمات کے وزن کو تولا جائے تو وہ کلمات کا وزن بھاری ہو جائے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میں نے 3 مرتبہ یہ پڑھا تو ان کا وزن آپ کے فجر کی نماز کے بعد سے لے کر چاش تک بیٹھ کر اللہ کے دیگر ذکر کرنے سے زیادہ وزنی اور بھاری ہے۔ اور ترجمہ کس قدر خوبصورت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، کہ اللہ تبارک و تعالی سبحان ہر قسم کے عیب سے پاک ہیں، وبحمدہ اپنی حمد کے ساتھ، اپنی تعریف کے ساتھ، گویا میں اللہ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہوں۔ عدد خلقہ، کس قدر اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں؟ اس کی مخلوقات کی تعداد کے برابر۔ ورضا نفسہ، اس کی رضا کے بقدر کہ اللہ میں تیری اتنی تسبیح کرتا ہوں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، تیری اتنی تحمید کرتا ہوں اے اللہ جس سے تو راضی ہو جائے۔ ومداد کلماتہ، وزنۃ عرشہ، اس کے عرش کے وزن کے بقدر۔ ومداد کلماتہ، اور اس کے کلمات کی روشنائی اور سیاہی کے برابر۔ کہا میں نے 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے تو اس کا جو وزن ہے وہ آپ کی اس عبادت کے مقابلے کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح احباب گرامی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 ایسی عادتیں ہیں لا یحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ، کہ جو بھی مومن آدمی، مسلمان آدمی ان 2 عادتوں کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ ہما یسیرون، یہ بڑی آسان، یہ آخری حدیث ہے، ذرا توجہ سماعت کیجئے گا۔ کہا 2 عادتیں جو مومن مسلمان بندہ ان کے اوپر پختہ ہو جاتا ہے، دوام کو اختیار کرتا ہے، اللہ اسے جنت کے اندر داخل کرتے ہیں۔ ہما یسیرون، اور یہ بڑی آسان عادتیں، یہ بڑی آسان خوبیاں ہیں، یہ بڑی آسان خصلتیں ہیں۔ وَمَن يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ، مگر بڑے تھوڑے لوگ ان پر عمل کریں۔ کس قدر عجیب معاملہ ہے، آسان بھی ہے مگر عمل کرنے والے لوگ بھی تھوڑے ہیں۔ کہا انسان ہر نماز کے بعد
10 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 10 مرتبہ الحمدللہ کہے، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے، تو یہ ایک دن میں 150 مرتبہ بنتا ہے۔ اور فرمایا وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ، مگر میزان میں یہ 1500 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک یہ معاملہ، انسان ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 150 مرتبہ ایک دن میں بنتا ہے، مگر فرمایا کہ یہ میزان اور ترازو کے اندر 1500 مرتبہ ہے۔ وَيُكَبِّرُ 34 إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ، وہ 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتا ہے جب وہ اپنے بستر پر لیٹتا ہے۔ وَيَحْمَدُ 33 33 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے جب بستر پر لیٹتا ہے، اور 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے جب بستر پر لیٹتا ہے۔ فَذَلِكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ، کہا یہ زبان سے تو 100 مرتبہ ہیں، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، مگر ترازو کے اندر 1000۔ صحابہ کرام اس پر بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو بڑا آسان معاملہ ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ لوگ بڑے قلیل اس پر عمل کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے اس کی ایک وجہ بتائی، آپ نے فرمایا یأتی احدکم یعنی الشیطان فی منامہ فینومہ قبل ان یقولہ، تم میں سے کوئی بندہ سونے کے لیے لیٹتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور یہ ورد کرنے سے پہلے اسے سلا دیتا ہے، سو جاؤ، آج تھکے ہو، آج نہ کرو، کوئی بات نہیں، کل کیا تھا، اب آج سو جاؤ، آج نہیں ہوتا، زبان تھکی ہوئی ہے، جسم تھکا ہوا ہے، سو جاؤ۔ اور فرمایا وَيَأْتِهِ فِي صَلَاتِهِ، اور نماز کے بعد اس کے پاس آتا ہے فَيُذَكِّرُهُ حَاجَةً قَبْلَ أَن يَقُولَهَا، اور اسے یاد کرواتا ہے کہ اللہ کے بندے بھاگو، وہ فلاں کام چھوڑ کر آئے ہو، وہ فلاں تمہاری حاجت ہے، جلدی اٹھو مسجد سے جاؤ، وہ جا کر کام کرو، اور بندہ یہ کہنے سے بھول جاتا ہے۔ تو تبھی کہا یہ بڑی آسان کلمات ہیں، اور ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ جنت کے اندر اسے داخل کر دیں گے، یعنی میزان میں کس قدر بھاری اور وزنی ہوں گے، مگر کہا بڑے قلیل لوگ ان کے اوپر عمل کریں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ شیطان آ کر ان کو ورغلا دے گا، سو جاؤ، آرام کرو، رات کا ذکر نہ کرو، اور یہ کہ شیطان انہیں نماز کے بعد ضروریات یاد کروا دے گا، فلاں بھی ضرورت ہے، فلاں بھی ضرورت ہے۔ تو احباب گرامی، اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ایسے اعمال بھی کرنے کی توفیق عطا کرے جو ہمارے لیے ہمارے میزان حسنات کے اندر بھاری اور وزنی ہو۔ اور سب سے اہم ترین دعا یہ کہ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو، نیکیوں کو قبول بھی فرمائے، اور اللہ انہیں ضائع ہونے سے بھی بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔